بخاری صاحب، امیر المومنین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ علیہ السلام کی بے مثال شفقت حضرت علی پر، ہجرت کی رات، پھر کچھ غزوات میں شرکت، اس تناظر میں آپ اپنے ہی جد اعلیٰ کی توصیف بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے طفیل سے اور آپ کے توسل سے ساری امت مسلمہ کو مولا پاک کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آج کا دن ہم سب کے لیے حقیقی معنوں میں برکت کا باعث بنائے۔ آمین۔ اور بڑا ہی خوبصورت آپ نے انٹرو ہمیں عطا فرمایا اور ہمارے ایمان کو تازگی ملی، اور حضرت قبلہ پیر صاحب نے بڑا خوبصورت آغاز فرما دیا، تو میں اسی تسلسل میں بات آگے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جب کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے رسول اکرم کا چہرہ دیکھا، تو اس تخیل کو جو فاضل بریلوی نے بیان فرمایا ہے وہ تو یوں ہے نا کہ آپ پیدا تو کعبے میں ہوئے لیکن سب سے پہلے کعبے کا کعبہ دیکھا، تو اس لیے رسول اکرم کے چہرے پہ سب سے پہلی نظر پڑی ہے مولا علی کی۔ بعض طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، اللہ کی حکمت ہے، اس نے آزمائش میں رکھا ہے لوگوں کو، تو جن طبیعتوں میں انقباض ہوتا ہے وہ کعبہ میں مولا علی کے پیدا ہونے کو فضیلت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ مقدر کی بات ہے، کہیں بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں اگر ہم مقدر کی بات بھی کریں تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ رسول اکرم کے چہرے پہ پہلی نظر یہ بھی علی کا مقدر ہے، رسول اکرم نے گٹی عطا فرمائی یہ بھی علی کا مقدر ہے۔ اول من اسلم علی جن، حضرت زید بن ارقم نے یہ شہادت دی ہے کہ آپ مسلم اول ہیں، مومن اول ہیں، یہ بھی پھر علی کا مقدر۔ نماز سب سے پہلے پڑھی آپ کے ساتھ، نماز سب سے پہلے، لم یشرک کبھی شرک کیا نہیں، نہ آپ نے، نہ آپ کے والد گرامی نے، نہ آپ کی والدہ محترمہ نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ کے میزبان ہونے کا شرف بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہجرت کی رات بستر رسول بھی آپ کو نصیب ہوا ہے۔ پھر جب ہجرت کے بعد بدر کا موقع آتا ہے، بدر کا آغاز کرنے کا اللہ نے آپ کو شرف عطا فرمایا ہے۔ زوج فاطمہ ہونا یہ ایسا منفرد شرف ہے کہ باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ میں یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ علی اسے کہتے ہیں جو بلند ہو، جو اعلیٰ ہو، جو بھی فاطمہ کے حرم میں آ جائے رب اسے علی ہی بنا دیتا ہے، تو یہ شرف بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حسن اور حسین کے بابا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا صرف دنیا میں نہیں تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، ایسی مواخات قائم کر دی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے دیکھیے سلسلہ چلتا ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون کی نسبت بھی جسے ہم حدیث منزلت کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اللہ نے وہ بھی شرف عطا فرمایا۔ تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ صرف کعبہ میں پیدا ہونا علی کا مقدر نہیں، علی جہاں جہاں جاتا ہے مقدر علی کے پیچھے پیچھے سفر کرتا ہے۔ تو یہ ولادت کعبہ سے جو سفر شروع ہوا وہ پھر ولایت علی کے اعلان پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی جن مولا، یہ سارے شرف میرے رب نے ایک ہی ذات میں جمع فرمائے، اسی لیے پھر اس ہستی کو ساری کائنات علی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضور بخاری صاحب، امیر المومنین کی زندگی کیسی لاجواب زندگی ہے، کعبے سے شروع ہوتی ہے، مسجد تک جاتی ہے، اور بیچ میں رسول اللہ ہے، بس وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ارشاد فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ ہی قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین الرازی کہتے ہیں نزلت هذه الآیات فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ مولا علی کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم کے بستر پہ جب اس رات کو جسے ہم شب ہجرت سے تعبیر کرتے ہیں، اس رات میں آپ کی فضیلت بھی ہے، اس رات میں آپ کی عظمت بھی ہے، اس رات میں رسول اکرم کے ساتھ آپ کی محبت کا اظہار بھی ہے، اور رسول اکرم کا آپ کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہے کہ وہ بستر، اور وہ بستر علی کو ہی ملنا تھا، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ 1000 راتیں 3 سالوں کی حضرت ابو طالب نے یہ پریکٹس، یہ مشق، یہ تمرین شیب ابی طالب میں مولا علی کو رسول اکرم کے بستر پہ سلا کے یہ کروائی تھی۔ کیا بات ہے، کہ وہ رات آنے والی ہے جب علی آئیں گے اس بستر پہ اور اپنے رسول کی خاطر سب کچھ قربان کر دے۔ تو حضرت امام فخر الدین الرازی کہتے ہیں کہ اس رات کو منظر یہ ہو گیا تھا کہ جب علی بستر پہ دراز ہوتے ہیں
قام جبریل عند رأسہ وقام میکائیل عند رجلیہ، اللہ نے جبریل کو بھیجا، وہ مولا علی کے سرہانے کھڑے ہیں، میکائیل پائنتی کی طرف ان کے پاؤں کی طرف کھڑے ہیں، نادی جبریل، اور حضرت جبریل یہ ندا دے رہے ہیں، بخ بخ من مثلک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، آج تیرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرشتوں کی مجلس سجا کر بھی وہاں تیرا تذکرہ کر رہا ہے۔ نہ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور ہو سکتا تھا، اور نہ ان جیسا کوئی میدان جہاد میں، میدان جہاد میں بھی آپ جیسا کوئی نہیں، اور میدان سخاوت میں بھی آپ جیسا کوئی نہیں ہے، میدان فقر میں، ولایت میں بھی آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز رسول اکرم کی قیادت میں پڑھی، آپ کی اقتداء میں پڑھی، تو ہم نے دیکھا کوئی مانگنے والا آیا، وہ سوال کر رہا ہے، آقا خود بھی تشریف فرما ہے، لیکن آج مولا علی کی عظمت کا اظہار کیوں کہ ہونا ہے، آپ کی ولایت کا اظہار ہونا ہے۔ رسول اکرم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے عطا نہیں فرمایا، کیونکہ آج اللہ کے حکم سے علی نے دینا ہے۔ ابو سائل نے ہاتھ اٹھائے کہا اللہم اشہد، مولا تو ہی گواہ ہو جا، تیرے رسول کی مسجد میں آ کے سوال کیا ہے، فما آتانی احد شیئا، کسی نے کچھ دیا نہیں ہے، وعلی علیہ السلام کان راکعن، اس کیفیت میں مولا علی رکوع کی حالت میں تھے، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی طرف اشارہ کیا، وَقَانَ فِيهَا خَاتَمٌ، آپ نے عطا کر دیا۔ آقا نے یہ منظر دیکھا، ہاتھ اٹھائے، کہا مولا کبھی میرے بھائی موسیٰ نے تو اسے سوال کیا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور وہاں عرض یہ کیا تھا ہارون اخی، کہ ہارون میرا بھائی ہے، اسے میرا وزیر بنا دے۔ تو نے دعا قبول کی تھی اور کہا تھا سانا شد عدودک بأخیک وَنَجْعَلُ لَكُمَ سُلْطَانًا، کہا تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، محمد حبیبک نبیک صفیک، میں بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے بھی علی دے دے جو میرا وزیر بنے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں ابھی رسول اکرم نے یہ کلمات مکمل کر کے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے، جبریل نے نازل ہو کے کہا اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، تلاوت کیجئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور جو آقا کی دلاوری کی آپ نے بات کی ہے، دلیری کا قصہ چھیڑا ہے، اب جس کا نام ہی حیدر ہے، اور آپ نے اشارہ کر دیا کہ آپ کے جد امجد کا نام اسد ہے، تو یہ عربی لغت میں شعر کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ شعر کی کیفیات پہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اپنی عرین میں، اپنے ٹھکانے میں، اپنی کچھار میں بیٹھا ہو مطمئن ہو کر تو وہ اسد ہوتا ہے، جب باہر نکلتا ہے چہل قدمی کرتا ہے وہ زرغام ہو جاتا ہے، جب اپنے شکار پہ نظر ڈالتا ہے وہ زیغم یا غضنفر ہو جاتا ہے، اور جب شکار کی طرف چلنا شروع کرتا ہے وہ حمزہ ہو جاتا ہے، جب شکار کو دبوچ لیتا ہے اور سانس تک نہیں لینے دیتا وہ عباس ہو جاتا ہے، اور جب شکار کے ٹکڑے ٹکڑے یوں کرتا ہے کہ نسلوں تک یاد رہے تو پھر وہ حیدر ہو جاتا ہے۔ تو اسی گھر میں ہمیں حمزہ بھی نظر آتا ہے، عباس بھی نظر آتا ہے، حیدر بھی نظر آتا ہے، اور آپ نے کہا تھا مرحب یاد رکھو انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ لوگ دیکھ کر نام رکھتے ہیں، ماں نے ابھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ بدر میں کیا ہوگا، احد میں کیا ہوگا، خندق میں کیا ہوگا، خیبر میں کیا ہوگا، بس کہا کہ یہ میرا شیر بیٹا ہے۔ اللہ نے فاطمہ کے کہنے پہ انہیں شیر بنا دیا، مصطفیٰ کے کہنے پہ انہیں علی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔